بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین نمک حراموں کے ہاں صف ماتم بچ چکی ہے، کیونکہ 22 افغانی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ کہاں پہ کس طرح سے اس کی تازہ ترین اپڈیٹ، جبکہ دوسری جانب ناظرین افغانی نمک حراموں کی جانب سے ایک میزائل ایکسپیریمنٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی عجیب و غریب اس لیے میں کہوں گا کہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرف تو بھارت اپنی جو ترشول جنگی مشقیں ہیں وہ شروع رکھے ہوئے ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان کے اندر جنگی تیاریاں چل رہی ہیں۔ نمک حراموں کی جانب سے ناظرین پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ترخم کے اوپر کھڑے ہو کر اسلام آباد کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کے امریکی ہتھیاروں کے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کے راکٹس جو ہیں وہ چلانے کے حوالے سے ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے وہ دی گئی ہے ناظرین اس وقت وادی تیراہ کے اندر۔ ناظرین، یہ ایک بڑا جو ہے وہ زبردست قسم کا حملہ کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے اندر ناظرین 22 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زبردست کردار قبائلی جو عمائدین ہیں اور مقامی لوگ ہیں ان کا رہا ہے، انہوں نے فوری طور پہ جیسے ہی یہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی تو اس کے بعد ناظرین یہ جو گدار گاؤں ہے اس گدار گاؤں کو انہوں نے خالی کر دیا، اور خالی ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز نے جیسے آپریشن شروع کیا تو یہ سارے کے سارے ایک ہی حملے میں جہنم واصل ہو گئے۔ عموماً ان نمک حراموں کی ناظرین یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ شہری آبادیوں کے اندر اور جو مقامی آبادیاں ان کے اندر اپنے ہائیڈ آؤٹس بنائیں، وہاں پہ یہ اپنا جو ہے وہ سارا انتظام رکھتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اپنے دھماکہ خیز مواد اور خود کچھ جیکٹیں بنانے کے لیے گھر لے رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کارروائی جو ہے وہ انجام دی گئی ہے۔ جس طرح سے ناظرین کل جرگہ منعقد کیا گیا تھا، پرسوں یہ جرگہ منعقد ہوا اور اس جرگے کے اندر بڑا فیصلہ کیا گیا کہ نمک حراموں کو نہیں چھوڑنا، اور قبائلی جو عمائدین ہیں ان کا وہاں پہ سگنیچر بھی ہوئے کے حکومت کی جانب سے۔ لیکن ناظرین وہاں پر بھی کچھ ایسے مناظر دکھائی دیے کہ جس میں پی ٹی ایم والے جو ہیں، یہ آپ اندازہ لگائیے ان کی نمک حرامی کا، کچھ پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھی افغانستان کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور اب تو ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ خود ایک بندہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے جی کہ جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کب کہاں پہ کیا کارروائی ہونی ہوتی ہے۔ تو کیا انتظار کیا جاتا ہے؟ ٹھوکیں پکڑیں اور ان کو نشانہ عبرت بنائیں جو دہشت گردوں کے ساتھ لنک میں، جو دہشت گردوں کی سہولت کار اور ان کے دوست ہیں۔ اور تو اور ناظرین یہ پی ٹی ایم یعنی کہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے انہوں نے یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں جو پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اپنی ریلیوں کے اندر یہ ناظرین افغانستان کے پرچم لے کے آتے ہیں، تو ان کو اب ٹھوکنے کا وقت آ گیا کہ پاکستان کا قومی ترانہ جب بجایا گیا ہے تو وہ ناظرین کھڑے تک نہیں ہوئے احترام میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کو پاکستان سے نفرت ہے، جن کو پاکستان کے قومی ترانے کا احترام نہیں ہے، تو انہیں نکال باہر کرنا چاہیے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک رشین جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ بزی تھا موبائل فون کے اندر، تو ایک فوجی آتا ہے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کرتا ہے رسپیکٹ میں۔ تو یہاں پہ میرا خیال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے اس جرگے کے اندر یا تو ان کو وہاں سے نکال باہر کرتے اور ان کو وہاں بیٹھنے نہ دیا جاتا، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کسی نے انہیں کچھ تک نہیں کہا اور وہ وہاں پہ پاکستان کے قومی ترانے کے ٹائم پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے احترام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ ناظرین ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ دوسری جانب ناظرین آج جو جہنم واصل ہونے والے دہشت گرد ہیں، ان کا تعلق ٹی ٹی پی یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے ساتھ، اور انڈین سپانسرڈ بڑی تعداد میں یہ ناظرین افغانی
دہشت گرد تھے جو پاکستانی سرزمین پر موجود تھے۔ ان کو آج ناظرین جو گدار گاؤں ہے وہاں پہ جہنم واصل کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، بڑا زبردست اور بڑا ویل کیلکولیٹڈ اٹیک تھا جس میں 22 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس وقت ناظرین جو کل تک کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یقیناً ان کو بھی ان کی پہچان ہوگی کہ ان کے کون کون سے دوست مارے گئے۔ دوسری جانب ناظرین افغانستان کے اندر پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیے ان کی حیثیت اور اوقات کا کہ اس وقت پاکستان سے جو جانے والے نمک حرام ہیں، پاکستان کی طرف ان کو کتنا وی آئی پی قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے کہ پاکستان انہیں بڑی لگژری قسم کی گاڑیوں میں بارڈر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں، یہاں تک کہ سیکیورٹی والے، بم ڈسپوزل سکواڈ والے، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کے خلاف بکواس بازی کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ افغانستان کے اندر جب جاتے ہیں تو ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ جس میں یہ کچھ تصویریں اور ویڈیوز جاری کریں، یہ دیکھیں جی بارڈر کے اندر، بارڈر پہ ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ افغانستان کے اندر کے حالات ہیں۔ وہاں پہ نہ تو ان کے پاس ٹوائلٹس موجود ہیں، نہ وہاں پہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ تو پہلے تو ان کے وہاں پہ داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان کے جو افغان طالبان حکومت ہے وہاں پہ موجود جو ان کے سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ان کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، ان کا سامان جو ہے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو کھلے میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر جو ان کو وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ملتا ہے جہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے، تو یہ پاکستان کے خلاف بکواس بازی، پاکستان کے ساتھ نمک حرامی، اور وہاں پہ جا کے جو ان کی حیثیت اور اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو انہوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بند ہو گئی، تو پاکستان کی سانس بند ہو گئی ہے، یوں یہ ایکسٹرا سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پاکستان کی یورپی یونین کے ساتھ تجارت بند ہو گئی ہے۔ تو ہمیں تو فرق نہیں پڑے گا، فرق تو وہاں پہ پڑ رہا ہے، چیخو پکار افغانستان میں شروع ہوئی بھی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب انہوں نے کچھ میزائل جو ہیں وہ چلانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک میزائل ہے ناظرین جس کی رینج 10 کلومیٹر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تورخم پہ کھڑے ہو کے اسلام آباد کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہارے میزائل ہیں ان کی حیثیت اور اوقات پاکستان کے سامنے ہے ہی کچھ نہیں۔ تم ایک دفعہ آزما کے دیکھ لو، تم ایک دفعہ کوشش ضرور کرو اسلام آباد کو ہٹ کرنے کی، تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اب اسلام آباد کو تم نے ہٹ تو کیا ہے، یعنی جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ اٹیک ہوئے ہیں ان اٹیکس کے اندر ان افغانی نمک حراموں کا کردار، اور خاص طور پہ یہ جو افغانی آیا تھا جس کی گرفتاری ہوئی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی شواہد باقی رہے نہیں۔ پاکستان صبر و تحمل کا مظاہرہ ضرور کر رہا ہے، لیکن آج پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے اوپر بم ماریں اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ جاؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، اور انہوں نے کہا بم کا جواب پھر ہم بم میں دیں گے اور طبیعت ان کی صاف کر دیں گے۔ تو پاکستان ناظرین اب افغانیوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو نمک حرام افغانی وہاں پہ موجود ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کر رہے ہیں، میں عام افغانیوں کی بات نہیں کر رہا، جو طالبان حکومت کے جو وہاں پہ موجود اہلکار ہیں، جو ان کے کمانڈر ہیں، جو اس وقت اس پوری دہشت گردی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل ان کے نائب وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اچھے لوگ جو ہے وہ قرار دے دے تو ہم انہیں واپس بلانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ایک کام ہونا ہے، ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے ایک فتویٰ دینا ہے اور یہ سب واپس آ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہیبت اللہ خونزادہ کے حکم پر ہی یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں، پاکستان بھی تیار ہے۔ آج ناظرین نے گزشتہ 24 گھنٹوں سے لے کر ابھی تک 11,000 افغانیوں کو سرحد پار بھیجا گیا، اور ابھی مزید جو ہے وہ اسی طرح سے بڑی سپیڈ کے ساتھ ہی حکومت کو انہیں واپس بھیجنا پڑے گا، تبھی پاکستان کے اندر امن و سکون ہو پائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔